عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے. ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو, ان کے ساتھ رہنا, الگ مت ہونا, اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں, کتنے بھی نازک حالات ہوں, کتنی بھی بری کنڈیشن ہو, کیسے بھی حالات ہوں, لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا, چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا. یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا, چلنے لگا, اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے, وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور, ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا, سب کا مال لوٹ لیا. اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے, اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے. عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے. چور آ گیا قریب, کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی. ارے کہاں ہے بھائی, مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں, کہاں ہیں؟ کہا یہ ہے, یہ کوٹ کرتے کے استر میں. اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں. چور دنگ رہ گیا, بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی, ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے, اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا. یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ, جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو, اور میری قوم کی بیٹیوں سنو, میری ماں سنو. اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں, کتنے بھی ناگفتابے ہوں, کتنے بھی خراب ہوں, لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا. جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں. جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی. میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا, اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا. اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے, اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی, میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی, میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں. وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا. سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا, اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو, اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی. سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے. تو میرے بھائیوں ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا. اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی. ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں کا کردار, ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے, اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے, وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے, وقت کا بہت بڑا خدا ترس بن جائے. میرے بھائیوں یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو, یہ سدیس صاحب جن کی قرت آپ سنتے ہیں, ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے. یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی. آج کی مائیں کیا بد دعا دے دی, مر جا کتے, دکھتا نہیں کتے, ستاتا ہے کتے. آج یہ بد دعا دیتی ہے ماں, مر جا نالائق بے شرم, اس طریقے کی. اور یہ قاری سدیس ان سے غلطی ہوئی, ماں کو پریشان کر رہے, ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بد دعا نہیں دی. اس غصے میں بھی دعا نکلی ماں کی زبان سے تو یہ نکلی جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے, اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جا. اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا, اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے یہ دعا نکلی, اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانے کعبہ کا امام ہے, اس مکے کا امام ہے. ہماری ماں بہنوں سنو, یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے. آج ہماری تربیت کیا ہے,
آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے، بیٹا پیٹ میں ہے، حمل ہے، 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں، لیکن سفر پیش آ گیا، ان کو سفر پہ جانا تھا، 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں، مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، سفر لمبا ہے، 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے، گھرسی ہوئی ہے سلوار اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں کم بخت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھوتنی بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہاں حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو، اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا، اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے، بن سور کر تیار ہو جائے تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں، ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی، وہ دیکھا تھا نا، وہ خوب کٹنگ چلی اس پر، وہ گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو، اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے 1 بجے۔ کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا، غیر مسلموں نے بھی اس میں 1 کروڑ روپیہ کمایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو ٹوپی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے ہیں مجھے، آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں آپ، وہی ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے۔ تو